جی، تو جب دونوں میں اختلاف آ جائے تو متواتر قرات کا معنی مقدم ہے شاذ قرات کے معنی کے اوپر، یہ قاعدہ ہے یہاں پر۔ جی، ووقع الخلاف بین العلماء فی تفسیر الآیت بناء علی اختلاف معنی القراءتین، چونکہ دونوں قرات کا معنی مختلف ہے، اس وجہ سے علماء کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ مفسرین کے دو اقوال بن گئے، کیونکہ کچھ مفسرین شاذ جو قرات ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کا معنی لیتے ہیں، اور بعض مفسرین متواتر کا معنی لیتے ہیں۔ جی، کہتے ہیں فَأَوْلَى الْأَقْوَالِ بِالصَّوَابِ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ تَفْسِيرُهُ وَحَمْلُهُ عَلَى مَدْلُولِ الْقِرَاءَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، ہم کس کا مدلول لیں گے؟ متواتر قرات کا مدلول لیں گے، کیونکہ شاذ یہ شاذ جو قراءت ہے نا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا متواتر قرات، اور جیسے شاذ حدیث اور کسی متواتر حدیث میں تعارض آ جائے تو ہم متواتر پر عمل کریں گے نا، اسی طرح ابھی شاذ قرات کون سی ہے، یہاں پر وہ بات کرے گا کہ شاذ قرات کون سی ہے۔ جی، اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ متواتر قرات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ متواتر قرات میں 3 شروط ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے صحت سند، کہ سند صحیح ہو، اور دوسرا کیا ہے موافقتها لأحد المصاحف، کسی مصحف کے ساتھ موافقت موجود، اور تیسرا یہ ہے کہ عربی کے قواعد کے مخالف نہ ہو۔ تو یہ 3 شروط ہیں۔ اور شاذ قرات کون سے؟ القرات الشاذہ فی الاصطلاح کل قرات اختل فیہا رکن من ارکان القرات الصحیح، کسی بھی قراءت میں کوئی 3 ارکان میں سے کوئی رکن مفقود ہو جائے نا تو وہ شاذ قرات۔ اصل میں نا ایک عالم نے کتاب لکھی ہے اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الاربع عشر، 14 قراءات ہے اس میں، تو صرف یہ نہیں ہے 10 قراءات نہیں ہے، 10 سے بھی زیادہ ہے۔ تو متواتر تو 7 ہے نا، پھر جو باقی ہے کہتے ہیں کہ وہ باقی شاذ۔ ظاہر ہے اس کے بارے میں علماء نے کتابیں لکھی ہے قراءات کے حوالے سے۔ ويدخل تحت مصطلح الشذوذ هنا انواع من القراءات، ابھی مختلف قراءات یہ شاذ کے تحت آتی ہے۔ نمبر 1 الآحاد، الآحاد وہ قراءات ہے جو سند تو اس کی صحیح ہے لیکن وخالف الرسم والعربیہ، لیکن رسم عثمانی کے خلاف ہے یا عربی کی، سند کے لحاظ سے صحیح ہے لیکن وہ رسم عثمانی کے خلاف ہے۔ او لم يشتہر عند القراء تلك الشہرة التي لم يعد من ولا من الشذوذ، یا مشہور نہیں ہے۔ مثلا عبداللہ ابن مسعود کی کوئی قراءت ہے جیسے لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساکین، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اللہ نے کہا کہ اگر آپ قسم کا کفارہ دینا چاہتے ہیں تو 3 دن روزے رکھیں، وہ پے در پہ ہو یا تسلسل ہو اس میں یا نہ ہو، یہ قرات ہے نا ہمارے پاس، لیکن عبداللہ ابن مسعود نے متتابعات کا لفظ کا اضافہ کیا کیونکہ یہ شاذ قرات ہے، اور احناف اس سے استدلال کرتے ہیں نا کہ ہم جب روزے رکھیں گے 3 نا پے در پہ رکھیں گے، بیچ میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا، تو یہ شاذ قرات ہے کیونکہ یہ صرف عبداللہ ابن مسعود۔ اسی طرح السارق والسارقۃ فاقطعوا ایمانہما، یہ کس کی قرات ہے؟ ابی ابن کعب کی قرات ہے، تو یہ بھی شاذ ہے کیونکہ ایک صحابی کی ہے، اگر کہ سند اس کی صحیح ہے، لیکن شاذ اس وجہ سے ہے نا کہ یا تو رسم کے مخالف ہے، ایمانہما ایدیہما، اس میں فرق ہے دونوں میں، اور ایمانہما کا کیا مطلب ہے کہ دائیں ہاتھ اس کے کاٹا جائے نا، لیکن ہمارے مصحف میں کیا ہے کہ ایدیہما ہاتھ کاٹے، اس میں ہاتھ مطلق ہے نا، اس میں احتمال ہے کہ دائیں ہو یا بائیں ہو، کوئی بھی ہو۔ تو آگے پھر فرماتے ہیں کہ والشاذ، دوسری قسم شاذ ہے، شاذ وہ ہے ما لم یصح سندہ، شاذ کے اندر نمبر 1 آحاد ہے، اس کو خبر واحد کہا جاتا ہے نا، دوسرا شاذ ہے، والمدرج، اور مدرج ہے ہوا ما زید فی القراءات علی وجہ التفسیر، ہاں کچھ قراءات ایسے ہیں نا کہ صحابہ نے امت کو بیان کی ہے لیکن وہ علی وجہ التفسیر ہے، یعنی صحابہ کسی آیت کی تفسیر کرنا چاہتے تھے نا، بعد تابعین نے سمجھا کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، جیسے راوی جب ادراج کرتا ہے نا حدیث میں، کبھی متن میں ادراج کرتا ہے، کبھی مثال کے طور پر یہ جو حدیث میں ادراج ہوا ہے نا، آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وضو جب کرنا ہے نا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے مطابق آپ کو خوبصورتی دیتا ہے قیامت کے روز، تو فمن اراد ان یطیل غرتہ فلیفعل، جو چاہتے ہیں کہ اپنے خوبصورتی اور وائٹنس میں اضافہ کرے کہ فلیفعل تو وہ کرے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ادھر تک ہاتھ دھوتے تھے، تو کچھ علماء کہتے ہیں اس میں ادراج ہے۔ اسی طرح جنب السواد جو حدیث ہے نا صحیح مسلم کی کہ داڑھی کو آپ مہندی لگا سکتے ہیں لیکن کالے کلر سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ادراج ہے، کچھ کہتے ہیں فتح الباری میں حافظ ابن، تو جس طرح حدیث کے متن میں ادراج ہوتا ہے اسی طرح قرآن میں بھی ادراج ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
قرآن کریم کے کچھ آیات میں نا وہ مثلا عبداللہ ابن مسعود نے نا فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات، یہ جو متتابعات کے الفاظ ہے وہ تفسیر کرنا چاہتا تھا، لیکن راویوں نے سمجھا کہ وہ یہ قراءت ہے، تو یہ قراءت ہے جی۔ اسی طرح یہ ایمان تفسیر کرنا چاہتے تھے کہ دایاں جی وہ تفسیر کرنا چاہتے تھے، ایدیہم ایمانہم، وہ تفسیر کرنا علی وجہ تفسیر ہوتے ہیں وہ الفاظ صحابہ کی طرف سے، لیکن تابعین نے غلط سمجھا، اس کو وہم کہا جاتا ہے نا، وہم۔ تو وہم کی وجہ سے پھر صحابہ کے درمیان اختلاف بھی ہوا۔ آپ کو پتہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو صحابہ کے اوپر استدراکات کی ہے نا، اس میں یہ ہے کہ وہم ہے۔ مثلا عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ عبداللہ ابن عمر سے غلطی ہوئی ہے کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، یہ جو حدیث وہ عبداللہ ابن عمر نقل کرتے ہیں نا کہ میت کو سزا ملتی ہے آپ کے رونے کی وجہ سے، اس میں عبداللہ ابن عمر نے پوری حدیث نہیں سنی ہے۔ ہاں جی، پوری حدیث اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودن عورت کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو سزا ملتی ہے قبر میں، مومن کو نہیں ملتی، پوری حدیث نبی بیان۔ تو پوری جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں پر ہے۔ ابھی آگے جاتے ہیں، والموضوع منگڑت، جس طرح حدیث میں منگڑت ہوتے ہیں نا اس طرح قرات، تو شاذ قرات کے اندر یہ چیزیں داخل ہے، وہ الذی لا اصل له فی الروایہ، جیسے مثلا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قرات ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ ہمارے قرات ہے، العلماء فاعل ہے کہ علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ابو حنیفہ نے کیسے پڑھا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ ڈرتا ہے علماء سے۔ پھر یخشا کے انہوں نے یہ کہا کہ یخشا کا مطلب ہے حفاظت کرنا، اللہ علماء کی حفاظت کرتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اچھا اب مجھے بتا دیں عربی میں یخشا یہ حفاظت کے معنی میں کدھر استعمال ہوا ہے؟ تو یہ منگڑت ہے نا، یہ ابو حنیفہ سے بھی ثابت نہیں ہے قرات، ویسے منسوب ہے، منگڑت ہے قرات جی۔ ہاں اصطلاح جدید ہے نا، یہ دیکھیں عربی میں یخشا کا بھی حفاظت کے معنی، تو یہ منگڑت ہے، موضوع ہے، ٹھیک ہے، لا اصل له فی الروایہ، یہ اصل میں نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ اب ابو حنیفہ کے قرات کے ساتھ کیا تعلق ہے جی؟ ابو حنیفہ کے قرات کے ساتھ کیا تعلق ہے بھائی؟ وہ تو حدیث میں نہ آئے، علماء نے منع کیا کہ ان کا کام حدیث نہیں ہے کہ حدیث میں آ جائے، تو قرات میں کیوں گھستا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ اچھا مثالیں ابھی لیتے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں، يَقُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب۔ ابھی دیکھیں یہاں پر من موصولہ ہے، ٹھیک ہے شیخ، یہ متواتر قرات ہے، لیکن بعد میں بعض جو شاذ قرات ہیں اس میں یہ من کی جگہ انہوں نے من پڑھا ہے، حرف جر، وَمِنْ عِنْدِهِ عُلِمَ الْكِتَاب، اور علم یہاں پر مصدر ہے نا، وہاں پر فعل مجہول ہے شاذ قرات میں، عُلِمَ الْكِتَاب، اور یہاں پر کتاب مضاف الیہ ہے نا، اور شاذ قرات میں کتاب نائب فاعل ہے، سمجھے ہاں، یہ فرق ہے، یہاں پر من ہے وہاں پر من ہے، اور یہاں پر علم ہے وہاں پر علمہ ہے، علم الکتاب یعنی من عنده اللہ کی طرف سے قرآن کا علم حاصل ہو جاتا ہے، ومن عنده اللہ کی طرف سے علم الکتاب قرآن سمجھا جاتا ہے، یعنی اللہ جو آپ کو علم دیتا ہے نا وہ اللہ اپنی طرف سے دیتا ہے، علم الکتاب، وہ شاذ قرات ہے، ومن عنده علم الکتاب، وہ شاذ قرات ہے، ومن عنده علم الکتاب، اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین سے کہیں نا کہ اللہ بھی میرا اور آپ لوگوں کے درمیان گواہ ہے نا، اور جو یہود کے علماء ہیں نا ومن عنده علم الکتاب، وہ بھی گواہ ہے کہ میں سچے پیغمبر ہوں، اس سے مراد عبداللہ ابن سلام ہے یا جو بھی یہود ہے وغیرہ۔ وہی نا ترجمہ بھی ومن عنده علم الکتاب، پھر تو یہود کے بارے میں بات ہی نہیں ہو رہی نا، معنی میں چینجنگ آئے گی۔ پہلے ترجمہ یہ ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور آپ کے درمیان اللہ بھی گواہ ہے، ومن عنده علم الکتاب، اور یہود کے وہ علماء بھی گواہ ہے جو جن کے پاس تورات اور انجیل کا علم ہے، لیکن ومن عنده علم الکتاب میں پھر تو وہ معنی نہیں ہے نا، پھر تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے، یہ تو پھر جملہ مستأنفہ بنے گا، عاطف نہیں بنے گا، اللہ کی طرف سے کتاب سمجھ آ جاتے ہیں اگر اللہ کسی کو علم دے رہے۔ قرأت الامثال ومن عنده، بہرحال یہ وہی تفصیل کر رہا ہے، آپ نے پڑھ لیا۔ فعن ابن عباس کہتے ہیں فالذین عندهم علم الکتاب، جن کے پاس علم الکتاب ہے، کون ہے؟ اہل الکتاب من الیہود والنصارى، وقال بعض اہل التفسیر کا مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد عبداللہ ابن سلام ہے، بہرحال عبداللہ ابن سلام مراد ہو، ومن عنده علم الکتاب سے یا تمام یہود مراد ہو، کوئی بھی مراد ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، ہاں کوئی بھی اس سے مراد ہو، برابر عام من کو عموم کے لیے لے لے یا من کو عام مخصوص سمجھے، کسی نے عام مخصوص سمجھا ہے کسی نے، اس کی طرف پھر ہم وہی قاعدہ کریں گے نا کہ حمل کلام اللہ تعالی علی العموم اولا من حملہ علی الخصوص، عموم کے اوپر حمل کرنا خصوص سے اولا ہے، تو یہ کہنا کہ صرف عبداللہ ابن سلام مراد ہے اس کی کوئی خاص دلیل نہیں۔ شیخ نے ذکر کیا تھا کہ جی حضرت جی عبداللہ بن سلام تو مدینہ میں مان رہا تھا،
ہاں یہ بھی کوئی ترجیح کی وجوہات ہو سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک یہ ہے کہ عموم کو ترجیح دے دے اور بھی دیکھا جاتا وقرأ آخرون ومن عنده علم الکتاب، یہ بھی ابن عباس اور مجاہد کی قرات ہے اور ابن ابی عبلہ کی. عبلہ عاقلہ کو کہا جاتا ہے، نہیں عربی بین دیکھ میں یہ نام موجود ہے نا، لیکن میں نے دیکھا پاکستان میں کسی لڑکی کا یہ نام نہیں ہے. مجھ سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے نا میں کہتا ہوں عبلہ نام رکھو. یہ نام آپ نے نہیں سنا کسی لڑکی کا؟ عاقلہ مطلب ہے اس کا عبلہ. میں نے ڈکشنری میں دیکھا تھا نا، عاقل مند عورت کو عبلہ کہا جاتا ہے. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ بیٹی کا کیا نام رکھو، میں کہتا ہوں عبلہ. کسی نے ابھی تک نہیں رکھا. پتہ نہیں یہ لوگ یا فاطمہ رکھتے ہیں اور یا زینب رکھتے ہیں یا جو بھی ان کو نام پسند آئے جائے. ہاں جی ٹھیک ہے جی. اور کچھ لوگ پختون لوگ عجیب زلیخا اور فلاں نشے کے کہتے ہیں، یعنی کہ عورتیں عقل مند نہیں ہوتی اس لیے نہیں رکھتے عبلہ، اس لیے نہیں رکھتے. پتہ نہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں. نہیں وہ تو اس وجہ سے نہیں، پتہ نہیں شاید یہ اصل میں نا ہمارے لوگ جو عربی اچھی نام رکھتے ہیں نا پختون لوگ، وہ اس کو بگاڑتے ہیں. جیسے محمد ہے محمد کو محمد بولتے، جیسے شیخ امین کا جو بھائی ہے نا حضرت محمد نام ہے نا اس کو حضرت محمد بولتے، محمد. ٹھیک ہے جی. اور اردو والا بگاڑتے ہیں لیکن وہ صرف زبر زیر چینج کرتے ہیں، محمود کو محمود بولتے. ٹھیک ہے. ابھی امام طبری کیا کہتے ہیں؟ بعد ان ذکر القراءتین ومعنى كل قراءة قال فاذا كان ذلك كذلك. اگر مسئلہ اس طرح ہو نا کہ ایک شاذ قراءت اور ایک وكانت قراءة الامصار من اهل الحجاز والشام والعراق على القراءة الاخرى، اتنے بڑے جو زیادہ علماء ہے، ومن عنده علم الكتاب یعنی وہ متواتر قراءت، ومن علم الكتاب كان التأويل الذي على المعنى الذي عليه قرأت اولى بالصواب ممن خالفه. یعنی جمہور علماء کی جو قراءت ہے نا وہ اولا ہے، ارجح ہے. اذا كانت القراءة بما هم عليه مجمعون احق بالصواب. قراءت کے اوپر اجماع ہے من عنده علم. ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته قاعدة القول الذي تؤيد آية القرآن مقدم على ما عدم ذلك. یعنی یہاں پر ایک اور قاعدہ بھی ہم اس کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں کہ مفسرین کا وہ قول جس کی تائید قرآنی آیات سے ملتی ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے. تو ومن عنده علم الكتاب اس کی تائید قرآن سے ملتے ہیں نا. ہاں جی. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون، جن کو ہم نے قرآن دی ہے، کتاب تورات انجیل دی ہے، تو وہ پیغمبر کو جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک نے عبداللہ ابن سلام نے کہا تھا نا کہ مجھے تو بیٹے کے بارے میں بھی شک ہوتا ہے لیکن پیغمبر کے بارے میں کوئی بھی شک نہیں. یہ آیات جب انہوں نے سنی. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں کون سے آیات ہے جو اس متواتر قراءت کے معنی میں ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. یہاں پر اللہ اہل کتاب کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ الذین، یہ وہ لوگ یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا ہے تورات اور انجیل میں، یعنی یہ لکھا گیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا اس کا نام لکھا گیا ہے، پیغمبر خود لکھا گیا ہے. فرق اسلوب میں. اللہ نے یہ نہیں کہا اسمہ مکتوب کہ محمد کا نام مکتوب ہے. الذی یجدونہ مکتوبا یہ خود اس کا شکل لکھا گیا. دیکھیں فرق ہے نا. ان کا جسم موجود ہے تورات، اتنی یعنی واضح صفات موجود ہے کہ گویا کہ یہ خود مکتوب تورات اور انجیل میں. پھر تورات والانجیل. اسی طرح اولم یکن لهم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اس میں بھی اللہ اشارہ کرتے ہیں کہ اہل کتاب کو پیغمبر کے بعد. اسی طرح شہید اللہ انہ واولو العلم، اولو العلم بھی اہل کتاب کے علماء کی طرف اشارہ ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ مکی کے مشرکین سے کہہ رہی ہے کہ یہود کے علماء سے پوچھو اگر تم جاہل ہو. یہاں پر مقلدین آ جاتے ہیں، کہتے ہیں تقلید ثابت ہوا. شیخ عبدالسلام رستمی کہتے ہیں میں مناظرے کے لیے گیا نا احناف کے ساتھ، تو وہ حنفی سے میں نے کہا کہ تقلید واجب ہے یا حرام ہے، اس نے کہا واجب ہے. تو میں نے کہا دلیل پیش کرو. انہوں نے کہا فاسألوا اہل الذکر، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ عالم ہے یا جاہل ہے بتاؤ لوگوں کو آج. اس نے کہا کہ میں عالم ہوں. تو میں نے کہا اللہ کہتے ہیں ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاہل ہو تو تقلید واجب ہے نا. چلو تقلید واجب ہے اس آیات سے، تو تم جاہل ہو یا عالم ہو بتاؤ تقلید کیوں کر رہے ہو. پھر وہ چپ ہو گیا. جاہل ہے تو ان کنتم لا تعلمون. اللہ نے کہا تھا مکے کے مشرکین کو کہ تم جاہل ہو پیغمبر کے بارے میں تو اہل کتاب سے پوچھو. فاسألوا اہل الذکر. یہ آیات ان کے بارے میں ہے لیکن چون کے نا العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. ٹھیک ہے تقلید کرو لیکن تقلید ایک عالم کو تو نہ کہا. اہل ذکر سے مراد تو زندہ بھی ہے نا. ہمارے زندہ علماء نے کیا گناہ کیا ہے کہ آپ تقلید نہیں کرتے ان کی. فاسألوا اہل الذکر. اہل ذکر میں پھر تو ابو حنیفہ نہیں ہے نا. اہل ذکر کا لفظ تو جمع بھی ہے نا. ٹھیک ہے. واما قول من خص هذه الايه بعبد الله بن سلام، جو عبداللہ بن سلام کے ساتھ خاص کرتے ہیں، فقوله ضعیف،
یہ قول بھی ضعیف ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا عموم اولا ہے خصوص سے، ٹھیک ہے، تضاعفہ القاعدہ الترجیحیہ اذا ثبت تاریخ نزول الآیہ. ہاں یہ جو شیخ صاحب نے کہا تھا نا کہ تاریخ بھی جب ثابت ہو جائے نا کہ عبداللہ ابن السلام جو سورۃ الرعد مکی ہے، سورۃ رعد مکی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا وہ تو مسلمۃ اہل الکتاب کانوا بالمدینہ، جو عبداللہ ابن السلام تھا وہ تو مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے نا، تو کس طرح ایک مکی آیات کو آپ عبداللہ ابن السلام کے اوپر حمل کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. جی اس کے بعد القاعدۃ الرابعہ، چوتھا قاعدہ پڑھے جی. القاعدة الرابعة الوجه التفسيري والإعرابي الموافق لرسم المصحف أولى من الوجه المخالف له. جی رسم عثمانی کا جو تفسیر موافق ہے نا، یعنی دو تفاسیر، دو اقوال تفسیر میں کسی صحابہ کا یا تابعین کا یا تابعین کے بعد کے لوگوں کا، تو اس میں سے کون سا قول ہم لیں گے؟ ظاہر ہے جب تعارض ہو، دو اقوال میں تعارض ہے، اس میں سے کون سا قول لیں گے جو رسم عثمانی کا موافق قول ہے. جی سورة القاعدة إذا تنازع المفسرون في تفسير آية أو لفظة من كتاب الله أو في إعرابها وكان أحد الأقوال موافقا لرسم المصحف ولا يقتضي مخالفة له وآخر يقتضي مخالفته فأولى الأقوال بتفسير الآية وإعرابها ما وافق الرسم العثماني الذي يجمع عليه الصحابة. جی مفسرین کا اختلاف ہوا، کچھ مفسرین کا قول رسم عثمانی کا موافق ہے اور کچھ مفسرین کا قول رسم عثمانی کا مخالف ہے، تو کس کو لیں گے؟ جو رسم عثمانی کا موافق. جی کسی مصحف کا، ایک مصحف کا نہیں بھائی، ہاں جی، ہاں جی، یہ صرف اس مصحف کا نہیں ہے جو حفظ ہے، ان تمام مصاحف کا جو عثمان نے لکھی تھی، وہ کئی مصاحف ہے، ایک تو نہیں ہے نا، کیونکہ یہاں پر وہ اشکال آتا ہے نا وہ زیادت والا. تجری من تحتها الانہار، ایک قرات ہے تجری تحتها الانہار، اس میں من نہیں ہے اور ایک میں من ہے، تو جس میں من ہے وہ تو بالکل مصحف عثمانی کا موافق نہیں ہے نا، کیونکہ اضافہ جب آپ کریں تو مصحف یہ جو حفظ کی قراءت ہے اس میں تو اضافہ نہیں ہے نا، تو پھر تو مخالفت آ گئی ہے نا، وہ رسم کی زیادت رسم کے موافق ہو ہی نہیں سکتا، پھر ہم کہیں گے یہ کسی اور مصحف میں یہ زیادت موجود ہے. جو رسم عثمانی ہے اس میں صرف لفظ ہے، اس کی زبر زیر میں تھوڑا وہ ہو سکتا ہے. ہاں زبر زیر، لیکن زیادت نہیں ہو سکتا. اچھا ساتوں کے ساتوں میں ظاہر ہے زیادت کیسے ہوں گے؟ پھر تو مخالفت ہے نا، صریح مخالفت ہے. زبر زیر میں ہوں گے تو چلو کچھ، یا نقطوں میں ہوں گے. جی سکرا و سکارا مثلا اس طرح. جی میں عبداللہ اپنے زبیر صاحب، جی ان کا ان کے خلاف تھا، غامدیوں کے خلاف، انہیں ان کو صحیح دلائل سے ثابت کیا، باقاعدہ خود بھی دکھایا فلاں فلاں، وہیں ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سب سے پہلا جس کے اوپر اجماع ہوا تھا قرات وہ دوری کی تھی، یہ تو حفص والی ہے ہی نہیں تھی. حفص والی تو یعنی متواتر تھی اپنی جگہ، لیکن اس وقت جو رواج چل رہا تھا وہ دوری پر چل رہا تھا. دوری میں بھی اچھا نہیں یعنی اس کے اوپر رواج تھا، تو یہ ثابت کرنے جا رہا. یہ تو کہتے ہیں نا کہ غامدی یہی کہہ رہا تھا. وہ تو کہتے ہیں ہماری آنکھ کھلی ہے، ہمارے سامنے حفظ ہے، تو بس یہی متواتر. ہاں بہرحال یہ جو قرات کا مسئلہ بہت گہرا ہے. اس دن وہ جو میں شیخ عثمان سے بات کر رہا تھا ان کو زیادہ علم ہے اس حوالے سے نا، کہ پورا یہ تصویر کا کب سے شروع ہوا نا، 7 قرات کا جو مسئلہ ہے، یہ میرے خیال مجاہد کے زمانے سے. کیا نام ہے اس کا؟ جی بہرحال پڑھے ابھی بیان الفاظ القاعدہ. جی رسم المصحف هو اوضاع حروف القرآن في المصحف ورسومه الخطیہ. جی اور رسم مصحف سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کی حروف کی جو حالت ہے مصحف کے اندر، اس سے مراد رسم ہے، کیونکہ رسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حالت. جی یا خط وغیرہ کو بھی رسم کہا جاتا ہے نا، ڈرا کرنا کسی چیز کو. جی قولی الوجہ التفسیری والاعرابی. دیکھیں عثمان رضی اللہ عنہ کیوں الف نہیں لکھتا لفظ میں؟ جیسے وما ہم بسکارا ہے نا، سکارا سین کے بعد کاف ہے، کاف کے بعد الف ہونا چاہیے. جیسے ہم اگر بورڈ کے اوپر لکھیں تو سکارا سین کاف الف، انہوں نے کیوں الف نہیں لکھا؟ انہوں نے سب قرات کا خیال رکھا. اگر الف لکھتا نا انہوں نے الف کی جگہ کڑی زبر، تو پھر وہ سکرا والے قرات کا چانس نہ ملتا، تو اس لیے نا انہوں نے الف نہ لکھا. سو انہوں نے سب قرات کو دیکھ کر یہ مصحف عثمانی مرتب کیا، ایسے نہیں ہے جو لوگ بات کر رہے ہیں. ہاں جی یہ جو زیادت ہے وہ متواتر میں نہیں آئے گی؟ زیادت اگر کسی اور مصحف میں ہے تو ٹھیک ہے، متواتر میں آئے گی. عثمانی کے علاوہ کوئی مصحف ہے؟ یعنی عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مصحف تو نہیں لکھا تھا نا. 7 لکھے تھے. ہاں جی وہ کئی مصاحب تھے نا. ساتھ کے ساتھ میں زیادت تو نہیں ہے نا، اگر کسی میں زیادت آئے گی وہ میں کہہ رہا ہوں.
وہ بھی متواتر ہے نا، میں نے مثال دی نا، تجری من تحتها الانہار، یہ ہمارے مصحف میں نہیں ہے، اور کسی مصحف میں ہے لیکن قرات تو متواتر ہے۔ اچھا مسلم عثمانی ساتوں میں ساتوں نہیں ہے یہ، ہم، کسی اور میں کس نہیں ان میں سے کوئی ہوگا، کسی مصحف عثمانی میں ہوگا، اچھا ٹھیک ہے نا، احد المصاحف یعنی ان میں سے کوئی مصحف ہوگا، تو ہم کہتے زیادت نہیں ہے، ابھی زیادت ہو گئی ہے نا۔ تو زیادت ہے نا، لیکن حفظ کی قرات میں نہیں ہے نا جو ہمارے پاس ہے نا، اور جو مصاحف ہے ان میں تو ہوگی نا وہ زیادت، لیکن زیادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شاذ مٹ جائے گا، پھر زیادت کو آپ تلاش کریں کہ اگر کسی اور مصحف میں ہے تو ٹھیک ہے پھر متواتر ہوگی، اگر کسی بھی مصحف عثمانی میں نہیں ہے تو پھر وہ شاذ۔ جی قولی الوجه التفسيري والإعرابي أخرج جی ٹھیک ہے، اخرج موافقت القراءات للرسم، موافقة القراءات للرسم فليست أولى بل هي ركن من أركان القراءة الصحيحة كما سبق. أدخلت الإعرابي هنا ولم أفرده بقاعدة مستقلة لتعلقه بالمعنى فهو فرع المعنى. جی والأمثلة التطبيقية على القاعدة من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فقال جمهور المفسرين معناه وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون، وتكون هم في موضع النصب ويكون الوقف عليها. وكان بعض العلماء يذهب إلى أنها حرفان ويقف على كالوا ووزنوا ثم يبتدئ بهم يخسرون، فجعلهم في موضع رفع وجعل كالوا ووزنوا مكتفين بأنفسهم. جی یہاں پر آپ دیکھیں من امثلۃ هذه القاعدہ ما جاء فی تفسیر قولی وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اچھا پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، آپ کو معلوم ہے کبھی اللہ سبحانہ و تعالی جب لام حرف جر ہوتا ہے نا وہ حذف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، کبھی ذکر کرتا ہے کبھی حذف کرتا ہے، یہاں پر لام کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ انکا لا تہدی من احببت، اب ادھر بتاؤ تہدی ڈائریکٹ متعدی ہوا ہے یا کسی حرف کے ساتھ متعدی ہوا ہے؟ ڈائریکٹ، انکا لا تہدی من احببت، من مفعول بھی ہے تہدی کا، اسی طرح ان هذا القرآن یہدی للتی، اللہ نے کیوں کہا للتی؟ ایسا بھی تو کہہ سکتا تھا نا ان هذا القرآن یہدی التی ہی اقوم، تو لام کا اضافہ کر دیا، تو اسی طرح یہاں پر وَإِذَا كَالُوهُمْ، اچھا آپ مجھے بتا دیں لوگوں کو آپ تول سکتے ہیں؟ تو کیا معنی ہے؟ کالو لہم ہے، ان کے لیے جب تولتے ہیں، کوئی چیز آپ تولتے ہیں، میرے لیے تولتے ہیں، کسی اور کے لیے تولتے ہیں، کالو لہم، پہلے یہی ہے یہاں پر مسئلہ، وَإِذَا كَالُوا، یہاں پر لام حذف، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، فقال جمہور المفسرین معنی وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، یعنی آپ کسی انسان کو تو وزن نہیں کرتے نا، ان کے لیے وزن کرتے ہیں نا، جب لوگوں کے لیے وزن اور ناپتے تھے نا تو اس میں کمی کرتے تھے، متففین وہی لوگ ہیں نا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ وَتَكُونُ هُمْ فِي مَوْضِعِ نَصْب، ہم کس موضع میں ہے؟ نصب کے محل میں ہے، یہاں پر کالو فعل فاعل ہے اور ہم یہاں پر مفعول بھی ہے، اور وزنو فعل فاعل اور ہم مفعول بھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وَيَكُونُ الْوَقْفُ عَلَيْهَا، اس کے اوپر وقف ہوگا، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ، وَكَانَ بعض العلماء يذهب إلى أنها حرفان، بعض علماء کہتے تھے کہ یہ دو الگ الگ حرف ہے، وَيَقِفُ عَلَى كَالُوا وَوَزَنُوا، یہاں پر وقف کرتے تھے، کالو وزنو ثم يبتدئ ہم یخسرون، اس طرح کرتے تھے، دیکھیں بعض علماء اس طرح پڑھتے تھے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، ٹھیک ہے، اس کو وقف نہیں کرتے تھے، لیکن بعض علماء یہاں پر وقف کرتے وَإِذَا كَالُوهُمْ، ٹھیک ہے، یعنی اذا كالوا او وزنوا، اس کو الگ کرتے، ہم یخسرون کو الگ، یعنی ہم یخسرون کے ساتھ لگے گا، ہم یخسرون، اور کالو کو الگ پڑھے اور وزنو کو الگ پڑھے۔ ابھی آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ پہلے یہ ہے کہ وَإِذَا کا جو لوگ وقف نہیں کرتے نا وہ کالو کو فعل فاعل بناتے ہیں، ہم کو مفعول بھی بناتے ہیں، وصل کرتے ہیں، کالو ہم وزنو ہم، دونوں میں کوئی وقف نہیں ہے، ایک ساتھ مربوط کا، لیکن جو وقف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وَإِذَا كَالُوا سٹاپ او وزنو سٹاپ، ہم یخسرون، ہم مبتدا ہے، پھر ان کے نزدیک ہم محل رفع میں ہوگا، مبتدا ہوگا، مفعول بھی نہیں ہوگا۔ جو لوگ وقف کرتے ہیں نا ہم یخسرون، وہ کہے گا ہم مبتدا ہے، یخسرون فعل فاعل جملہ، تو ہم مبتدا ہے اور مبنی ہے محل رفع میں ہے، محل نصب میں نہیں ہے۔ بہرحال دو اقوال آ گئے، ایک یہ ہے کہ ہم محل نصب میں ہے، کالو کے لیے مفعول بھی ہے، اور وزنوہم، دوسرا ہم بھی محل نصب میں ہے، مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔
لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں ہم یخسرون کا الگ کر وزن، کیونکہ کالو یہ ہم تو لگتا ہی نہیں ہے، ان لوگوں کا یہی اشکال ہے نا کہ یہ لوگ تو ان کو ناپتے اور تولتے نہیں تھے نا. ٹھیک ہے جی. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو ناپتے تولتے تھے نہیں، یہاں پر لام حذف ہے، بہرحال ہم اس کو مفعول بھی بنا لیتے ہیں لیکن لام حذف مان لیتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں اس سے چھوڑو، اس کو چھوڑو کہ لام حذف ہے. عدم التقدیر اولا من التقدیر. لام نکالنا مقدر ماننا یہ کیا کہانی ہے؟ نہ مقدر مانو. ہاں جی لہم آپ لام کو ادھر نکالتے ہیں، ہم کو یخسرون کے لیے مبتدا بنا دو. یہ کیا لام لام آپ کر رہے ہیں کہ مقدر. وقت شریف پھر کیا ترجمہ ہو جب تو نہیں ہاں وَإِذَا قَالُوا وَإِذَا كَالُوا جب وہ لوگ تولتے ہیں او وزن یا وزن کرتے ہیں، ہم یخسرون وہ پھر کمی کرتے ہیں. ہاں نا. اور لہو پھر ان سے ہم کہیں گے پھر بھی آپ لہم نکالیں گے نا. اذا کالو جب وہ لوگ تولتے ہیں، لہم ان کے لیے تولتے، پھر بھی لہم نکالنا پڑے گا تمہیں. تقدیر سے نہیں بھاگ سکتے. جیسے حقیقی تقدیر سے انسان نہیں بھاگ سکتا نا، اسی طرح نحوی تقدیر سے بھی نہیں بھاگ سکتا. ہاں جی یہ بھی ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں ابھی کون سا قول راجح ہے؟ ظاہر ہے وصل والا وقف رسم عثمانی کا موافق ہے نا. اذا کا یعنی دیکھیں رسم عثمانی میں یہ نہیں ہوتا کہ مبتدا ادھر ہے اور خبر ادھر ہے. کالو ہم، کیونکہ دیکھیں عثمان رضی اللہ عنہ نے ہم کالو کے ساتھ لکھا ہے اور مفعول بھی اسی کے ساتھ لکھا جاتا ہے. دوسرا آپ مجھے بتا دیں، دیکھیں اگر ہم مبتدا ہوتا نا، ٹھیک ہے جی، تو آپ کو پتہ ہے جمع کے لیے فعل ماضی کس طرح آتا ہے؟ الف کے ساتھ ہوتا ہے یا الف کے بغیر ہوتا ہے؟ ضربو، ذہبو، شربو الف کے ساتھ ہوتا ہے یا الف کے بغیر ہوتا ہے؟ جب ہم ضمیر نہ ہونا کسی جمع فعل ماضی کے ساتھ تو الف کے ساتھ ہوتا ہے. تو رسم عثمانی میں الف پھر کدھر گیا؟ ادھر آپ دیکھیں نا کالو ہم، واو کے بعد ڈائریکٹ ہم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب فعلو کے وزن پر آ جائے نا اور اس کے ساتھ ہم مفعول بھی آ جائے، ضربوہم، تو عرب کیا کرتے ہیں؟ الف کو گرا دیتے ہیں. تو رسم عثمانی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محل نصب میں ہے. اگر ہم ضربو آئے گا تو الف آئے گا، ضربو ہم میں نہیں آئے گا. ہاں پھر اس میں نہیں آئے گا. لیکن رسم عثمانی یہی کہہ رہے ہیں، عربیت بھی یہی کہہ رہی ہے. یہ لوگ اگر ہم کو مبتدا بناتے ہیں تو پھر الف کدھر گیا؟ یہ تو شیعہ کا قرآن نہیں ہے نا کہ کسی نے کہا. کہتے ہیں 40 سپارے تھے اور 10 کو بکری نکائی. ہاں یہ کوئی بات ہے؟ ہاں جی بات سمجھ آئی نا. پھر اسی قرآن سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ استدلال کریں وہ بھی محرف ہو، کیا پتا آپ کو. وما ادراکا کیا پتہ چلا. الکافی میں روایت ہے کہ 17,000 آیات لے کر جبرائیل آئے. ہاں وہی ہے نا کہ قرآن جو ہے تو پہلے موٹر سائیکل خریدنا پڑے گا، موٹر سائیکل پہ پڑھنا پڑے گا. اتنا بڑا قرآن 17,000 ہاں نا آیات. کہتے ہیں انہوں نے نقصان اور کمی کی ہے. وبهذه القاعدة رجح كثير من العلماء قول الجمهور. قال أبو عبيد والاختيار أن يكون كلمة واحدة من جهتين، إحداهما الخط وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف. ٹھیک ہے انہوں نے بغیر الف. ولو كانتا مقطوعتين لكانتا كالو ووزنوا بالالف. اگر ہم الگ ہوتا تو یہ دونوں الف کے ساتھ ہوتا. والأخرى يقال جی كلتك ووزنتك بمعنى كلت لك ووزنت لك. یہ وہی ہے نا. وهو كلام عربی، یعنی یہ عرب میں اکثر کلتو کا کہا جاتا ہے، وزنتو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے تمہیں وزن کیا، مطلب یہ تمہارے لیے کوئی چیز تولا ناپا. جو یہ عرب کا اسلوب ہے، ادب ہے يعني. وقال الطبري مرجحا بهذه القاعده بعد ان ذكر القولين والصواب في ذلك عندي. طبری کہتے ہیں میرے نزدیک، میرے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا لغوی سمجھتے ہیں نا. الوقف على هم لأن كالوا ووزنوا لو كان مكتفيين وكانت هم كلاما مستأنفا كانت كتابة كالوا ووزنوا بألف فاصلة بينها ألف ہوتا یہاں پر، وبينهم مع كل واحد منهما إذ كان بذلك جرى الكتاب في نظائر ذلك. قرآن مجید میں آپ دیکھیں نا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ الف لکھتا ہے فعلو کی وزن پر جب مفعول به موجود نہ ہو. قرآن میں دیکھے کہتے ہیں اذا لم يكن متصلا به شيء من كنايات المفعول، جب فعلو کے وزن کے ساتھ کوئی مفعول به متصل نہ ہو نا تو الف لکھا جاتا ہے. فكتابهم ذلك في هذا الموضوع بغير ألف أوضح الدليل على أن قولهم هم إنما هو كتابة أسماء المفعول بهم فتأويل الكلام إذ كان الأمر على ما وصفنا على ما بينا. وقال الزجاج بعد أن ذكر القولين والاختيار أن تكون، زجاج کہتے ہیں راجح یہ ہے أن تكون هم في موضع نصب، هم موضع نصب میں ہے، موضع رفع میں نہیں، مبتدا نہیں ہے. هم يخسرون بمعنى كالوا لهم، ولو كانت على معنى كالوا ثم جاءت هم توكيدا لكان في المصحف ألف مثبتة قبلهم. وكذلك رجح بهذه القاعدة أبو جعفر النحاس والبيزاوي والسيوطي والألوسي وغيرهم. ٹھیک ہے سیوطی نے بیش کو ترجیح دی ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین.